بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناقص کے قوانین میں سے دعاء مرماء کا قانون، جو واو اور یا کلمہ کے آخر میں الف زائدہ کے بعد واقع ہو، یعنی ایک کلمہ ہے، اس کلمہ کے آخر میں الف زائدہ ہے اور اس الف زائدہ کے بعد واو یا واقع ہو، تو ان کو یعنی اس واو اور یا کو حمزہ سے بدلنا واجب ہے۔ جیسے دعاء اصل میں دعاون ہے اور مرماء اصل میں مرمایون ہے۔ دعاء میں دیکھیں کہ یہ واو ہے، کلمہ کے آخر میں ہے اور الف زائدہ کے بعد ہے۔ یہ الف جو ہے وہ چونکہ دعوا اصل ہے دال عین واو، تو الف زائد ہو گیا، لہذا اس کو واو کو حمزہ سے بدل کر دعاء پڑھنا واجب ہے۔ مرماء ہے تو مرماء اصل میں مرمایون ہے، یا کلمہ کے آخر میں ہے، الف زائدہ کے بعد واقع ہے، لہذا اس کو وجوبی طور پر حمزہ سے بدلا جائے گا۔ تو بالکل آسان سا قاعدہ ہے کہ جو واو اور یا کے کلمہ کے آخر میں الف زائدہ کے بعد واقع ہوں تو ان کو حمزہ سے بدلنا واجب ہے۔ جیسے دعاء اصل میں دعاون ہے اور مرماء اصل میں مرمایون ہے۔ اس قاعدے کی شرائط کی طرف اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جی الف کے بعد ہو واو اور یا، جس سے ہم بحث کر رہے ہیں یہ واو اور یا الف کے بعد ہوں، لہذا یہ نحو ضبی یہ الف کے بعد نہیں ہے، لہذا اس کو حمزہ سے بھی نہیں بدلا جائے گا۔ اس کے بعد اگلی شرط یہ ہے کہ الف بھی ہو لیکن یہ الف زائدہ ہو، لہذا اگر کسی مقام پر واو اور یا تو واقع ہیں، کلمہ کے آخر میں بھی ہے اور اس سے پہلے الف بھی ہے لیکن وہ الف زائدہ نہیں ہے، جیسے واون ہے یہ فعلن کے وزن پر ہے تو واو یہ فا کلمہ، الف یہ عین کلمہ اور واو یہ لام کلمہ، تو واو یہاں پر زائد نہیں ہے بلکہ اصلی ہے، لہذا واو میں اس کو واؤن کہنا یہ جو ہے یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جی کلمہ کے آخر میں ہو۔ کلمہ کیا آخر یہ دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو حقیقتاً وہ کلمہ کا آخر ہے، جیسے ہم نے اوپر دو مثالیں دی ہے، مرماء ہے، اسی طریقے پر دعاء ہے، کہ یہاں پر یہ کلمہ آ کر ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد کوئی اور چیز نہیں ہے، لہذا یہ حقیقتاً کلمہ کا آخر ہونا چاہیے یا پھر حکماً کلمہ کا آخر ہو۔ حکماً کلمہ کا آخر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو حکماً کلمہ کا آخر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر وہ واو اور یا تو کلمہ کے آخر میں نہیں ہے بلکہ اس کے بعد کچھ اور بھی ہے، لیکن وہ جو زائد واو اور یا کے بعد جو حرف ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ دائمی نہیں ہوتے بلکہ کبھی وہ حذف بھی ہو جاتے ہیں، جیسے الف تثنیہ اور الف اور نون جو تثنیہ کے لیے ہوتے ہیں، اسی طرح جو واو اور نون ہے جمع کی علامتیں ہیں، تو یہ علامت تثنیہ اور علامت جمع ایسی چیز ہے جو مدعا کے ساتھ لازم نہیں ہے بلکہ اس کا حذف بھی ہو جاتا ہے، مفرد میں یہ نہیں ہوتے، اسی طریقے پر اگر وہ مکسر شکل میں آ جائے تو وہاں پر بھی وہ نہیں ہوتے۔ تو کلمہ کا آخر ہو، چاہے وہ حقیقتاً کلمہ کا آخر ہو جیسے دعاء ان میں ہے، چاہے وہ حکماً کلمہ کا آخر ہو کہ ظاہری طور پر وہ آخر نہیں ہے لیکن حقیقت میں وہ واو اور یا کے بعد ایسے لفظ ہیں جو دائمی نہیں رہتے، وہ ساقط بھی ہو جاتے ہیں، تو جب وہ ساقط ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کلمہ کا آخر ہو جائے گا۔ جیسے مدعا یہ مفرد ہے تو مدعا کے آخر میں الف اور نون نہیں ہے تو الف اور نون کا حذف ہو سکتا ہے، تو کلمہ کا آخر ہو، لہذا وہ مثالیں جیسے اس کی مثال ہے حکایتن، اسی طرح ایک اور اس کی مثال ہے شقاوتن، اسی طرح عداوتن، ان سب میں دیکھیں یا واو وہ کلمہ کے آخر میں الف زائدہ کے بعد واقع ہے لیکن اس کے بعد تا واقع ہے۔
اور یہ تا ایسا لفظ ہے کہ جب بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو حکایت ہی استعمال کرتے ہیں، حکایہ نہیں کہتے، شقاوہ نہیں کہتے، عداوہ نہیں کہتے، بلکہ عرب لوگ اس کے ساتھ یا کے بعد تا کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ یا اور واو کلمہ کے آخر میں نہیں ہے، نہ تو یہ حقیقتاً ہے اور نہ ہی یہ حکماً کلمہ کا آخر ہے، اس وجہ سے یہاں یہ قانون جاری نہیں ہوگا۔ اب ہم اس کی تعلیل کرتے ہیں کہ اس کی تعلیل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں دعاءن کو۔ تعلیل کرنے کا وہی طریقہ ہے کہ سب سے پہلے اس کلمہ کے لیے اصل لیں گے، پھر اس پر آگے مزید کارروائی ہوگی۔ تو دعاءن اصل میں دعاون بروزن فعال ہے۔ اس کلمہ میں واو آخر میں الف زائدہ کے بعد واقع ہے، اور قانون یہ ہے کہ جو واو اور یا کلمہ کے آخر میں الف زائدہ کے بعد واقع ہو تو اس کو حمزہ سے بدلنا واجب ہے۔ جب ہم نے اس قانون کے مطابق واو کو حمزہ سے بدلا تو یہ دعاون سے دعاءن بن جائے گا۔ اگلا لفظ ہے مرماءن، مرماءن، مدعاءن۔ یہ اصل میں مرمایون الرمیو سے ہے، مرمایون بروزن مفعال ہے۔ اس کلمہ میں یا آخر میں الف زائدہ کے بعد واقع ہے، اور قانون یہ ہے کہ جو واو اور یا کلمہ کے آخر میں الف زائدہ کے بعد واقع ہو تو اس کو حمزہ سے بدلنا واجب ہے۔ اس قانون کے موافق جب ہم نے مرمایون کی یا کو وجوبی طور پر حمزہ سے بدلا تو یہ مرمایون سے مرماءن بن جائے گا۔ تو یہ دعاءن مرماءن کا قانون ہے اور اس کو جاری کرنے کا طریقہ کار ہے۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔